شارٹ ٹرم سلوشن جو ہے وہ یہی اسی قسم کا شاید سمجھ آتی ہے کہ جتنی جلدی آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کے لوگوں سے کنیکٹ کروانا شاید شروع کروا دیتا ہے کہ زیادہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. آسان ترین شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا، آپ جو اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے ہیں، ڈپریشن جو ہے وہ آپ کو بھی ہو جاتا ہوگا ان کی باتیں سن کے، ان کی چیزیں سن کے، آپ کو بھی 2 دن نیند نہیں آتی ہوگی، جو مسائل سارے وہ دیکھتے ہیں اس میں. تو کون سے ایسے عملیات ہیں، کون سے ایسے وظائف ہیں آسان سے جو بچہ ہر وقت پڑھ سکتا ہے اور ان چیزوں سے نکل سکتا ہے اور اپنی اصلاح کر سکتا ہے؟ بالکل عرفان میں اس سے پہلے وہ شارٹ ٹرم سلوشن پہ ہو رہی تھی بات، تو دیکھیں سب سے شارٹ ٹرم سلوشن تو یہ ہے، سورہ تحریم میں اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو، اپنی فیملی والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جنات اور پتھر ہے. تو دیکھیے شارٹ ٹرم سلوشن میرا خیال ہے، میں تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں، انسان جنات پتھر یا انسان یا پتھر، اینی وے پوائنٹ از کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی والوں کو تو بچاؤ نا. باقی کی چیزیں تو چلیں سیکنڈری ہیں، بعد میں ہے کہ آواز ریز کرو، سوسائٹی میں ایکٹیو ہو. دیکھیں شارٹ ٹرم یہ ہے کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو تو سیو کریں نا، آپ اپنے ایمان کو تو بلڈ کریں نا، آپ تو دین کی طرف آنے کی کوشش کریں، اپنی فیملی کو بچائیں اور دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. باقی جو آپ نے سوال پوچھا، سوری میرے مائنڈ سے دوسرا جو سوال، کون سے ایسے وظائف ہیں، ایسے جی عمل ہیں جو عام بچہ بھی ہر وقت ہر موقع پہ کر سکتا ہے؟ میرا خود بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے اس پہ عرفان بھائی، اور کئی نوجوانوں کو ہم نے جب یہ ریکمینڈ کیا تو بڑی سکسیس سٹوریز ہیں اس کے اوپر کہ دیکھیں اٹس ویری ایزی. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ جب آپ فل ڈسٹریکٹڈ ہیں اور لاسٹ ہیں اور اوور ویلمڈ ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کرنا ہے، تو دس از دی ہائی ٹائم، دل کا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے فل غم کا، اور اس میں ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ وضو کرو، اپنے آپ کو ذرا فورس کرو، ٹھیک ہے، سمجھاؤ، وضو کر کے بس مصلے پہ بیٹھ جاؤ، دیٹس آل. کچھ نہ کرو، موبائل سائٹ پہ رکھ دو، کوئی تم ذکر بھی نہ کرو، بس مصلے پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ سے دل ہی دل میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرو، اور بیٹھے رہو، اور آپ دیکھنا کہ آہستہ آہستہ کنیکشن بلڈ ہوگا. اس کے بعد ذکر اذکار بھی ہے، لیکن عرفان میں یہ جو کنیکشن ہے نا، دیکھیں ذکر اذکار ہم کر لیں بٹ کنیکشن مسنگ ہو، وہ فیلنگ مسنگ ہو کہ رب محبت کی نگاہ سے عرش کے اوپر بیٹھ کے، عرش کے اوپر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے محبت کی نگاہ سے، اور ہمیں کہہ رہا ہے لٹرلی کہ یو آر انڈر مائی آئیز، مطلب تم میری نظروں میں ہو. تو وہ کنیکشن جب بلڈ ہو جاتا ہے نا عرفان بھائی، تو دل کو جو تقویت اور روح کو جو تقویت ملتی ہے، اس کے بعد آپ کریں انشاءاللہ، جب آپ کو ایک کانفیڈنس ملے کہ ہاں میرا رب جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی نظروں میں، پھر ہم بہت سی چیزیں 2 نفل پڑھیں اٹھ کے، اللہ سے مدد مانگیں، روئیں اللہ کے آگے، سب کچھ بیان کر دیں، جیسے دوست کو بیان کر دیں کہ اللہ بس ہو گئی، میں نہیں بچ سکتا، اللہ اتنا فتنہ ہے، اتنی گہما گہمی ہے، میں لاسٹ ہوں، لیکن تو اسٹرینتھ دے گا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ. تو بس جب کھل جائیں گے نا آپ، وہ کھول کے اللہ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں آپ کا ذکر کا بھی دل کرے گا انشاءاللہ، آپ کا دین کی طرف آنے کا بھی کرے گا. بٹ اس کو ڈیلی کریں. گورے دیکھیں یوگا ڈیلی کرتے ہیں، دیٹس یوگا از نتھنگ عرفان میں، یو جسٹ ہیو ٹو سٹ ان سائلنس اینڈ دیٹس اٹ، اور سانس آپ نے لینے ہیں ڈیپ، اور ذرا فوکس ہونا ہے، مائنڈ فل ہونا ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مصلے پہ بیٹھو، آپ کو باقاعدہ ایک دروازہ کھلتا محسوس ہوگا وضو کی حالت میں، جب آپ مصلے پہ بیٹھ جاؤ گے رحمت کا دروازہ، لٹرلی ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور پھر آپ کو جو پازیٹیو انرجی ملتی ہے اس جگہ پر بیٹھ کے. تو یہ کر کے تو دیکھو نا، اتنا تو پش کرو اپنے آپ کو، یہ تو نہ کہو میں اتنا بھی نہیں کر سکتا. یہ بہت زبردست پاورفل سولوشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد انشاءاللہ اذکار بھی ہیں، استغفر اللہ کرو بہت زیادہ، ذکر جو ہے وہ دل کے میل کو دھوتا ہے. تو سوتے سوتے کرو استغفار. بہت سے لوگوں کو آج کل نیند نہیں آتی، میں کہتا ہوں کہ چھوڑو، فوکس ہو کے استغفر اللہ شروع کر دو سوتے سوتے، کہ اے رب معاف کر دے، معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ دیکھیں کیوں اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ڈیفینیٹلی آئے گی، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے عرفان میں. باقی دعاز ہیں ڈپریشن انگزائٹی کی، وہ آپ ٹرائی کریں، ڈیفینیٹلی دے ورک. اور اگر اف یو کین سیک ہیلپ، کاؤنسلنگ، اور کسی مینٹور کے ساتھ کنیکٹ ہونا، کسی موٹیویٹڈ بندے کے ساتھ کنیکٹ ہونا، پلیز ڈو سو. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پاورفل سولوشن.
اچھا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پاگل ہو گئے تو پاگل کسی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جس طرح سے یہاں پہ کوئی معدہ خراب ہو جاتا ہے یا آپ ایسے کو ہی ایسڈ خراب ہو جاتی ہے، دانت خراب ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی جگر خراب ہو جاتا ہے، گھٹنا خراب ہو جاتا ہے، یس تو آپ اسی طرح سے اگر کوئی مینٹل النس تھوڑی سی فیل کر رہے ہیں تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ یا کسی ایسے بندے کے پاس جانا یہاں پہ اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس میں لگے نہیں ٹوٹتی، وہ باتیں وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور پھر بس بھٹکتے وہ رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں۔ ہمارا کلچر انفارچونیٹلی کنزرویٹزم میں اتنا آگے چلا گیا کہ نا ہمیں سپریشن سکھائی جاتی، سپریشن آف ایموشنس، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں تو ہی واز ویری ایکسپریسو، روتے بھی تھے، آپ نے دیکھا نہیں اپنی وائف کے کس طرح سے گود میں آ کے ہاں اللہ اکبر سر رکھ دیا اور کس طرح سے ایکسپریس کیا انہوں نے، ایکسپریس کیا، کور می۔ تو یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں سپریس کرنا سکھایا جاتا ہے، اور مردوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یو آر سپوز ٹو بی ویری اسٹرانگ، ہاں مرد تم روتا نے ہے، وہ رونا کیوں نہیں رونا ہے یار، ہے، کیوں نہیں مرد ہو بھائی، تم، یہ ہاں وہ۔ ہاں تو کم آن بی ایکسپریسو، ہاں اور ایکسپریس کرنا سیکھیں اور جائیں سیک آؤٹ ہیلپ۔ ابھی آپ دیکھیں انفارچونیٹلی مولانا طارق جمیل کے جو بیٹے ہیں، بڑا افسوسناک واقعہ، کئی لوگ اس میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں if religion is supposed to give سکون، تو ایک ریلیجس اسکالر کا بیٹا کیسے اس طرف جا سکتا ہے؟ بھائی بالکل ایسے جیسے ایک ریلیجس اسکالر کے بیٹے کو کینسر ہو سکتا ہے، تو وائی ناٹ اے مینٹل ہو سکتی، اللہ کی آزمائش ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں نا، ضروری نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک ریلیجس اسکالر کا بیٹا ہے تو وہ بھی ایگزیکٹ اسی پہ عمل کرے گا جو ریلیجس اسکالر عمل کر رہا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نوز بیسٹ کہ اس بچے کا کیا مسئلہ تھا، ہماری دعائیں ہیں اس کے ساتھ، اللہ مغفرت فرمائے اس کی، بٹ ریلیجس بندہ بھی عرفان میں ڈپریس ہو سکتا ہے، کسی مینٹل النس کا شکار ہو سکتا ہے، تو جائیں ضرور ہیلپ سیک آؤٹ کریں۔ پیرنٹس کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے موسٹ پاورفل سولوشن وچ آئی کین ریکمینڈ از الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر میں بہت سکون ہے، اور سپورٹ سسٹم میں لوگوں کے پاس بیٹھیں، انشاءاللہ پازیٹیو لوگوں کے پاس ضرور جائیں، اس کو ٹیبو نہ بنائیں۔ تو یہ ہم اس سچویشن میں تو نہیں جاتے کیونکہ وہ ایک بڑے کانٹروورشل سی بات ہوتی ہے، وہ جتنے پیارے جتنے وہ ڈیسنٹ آدمی ہیں، طارق جمیل صاحب، میرا بھی کافی ان سے تعلق رہا، وہ جو اس فیز سے گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا اس وقت جو کچھ ان کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایک الگ سچویشن ہے، وہ ایک وہ بھی آزمائش ہے، ایک امتحان ہے وہ جی سارا ہاں، جی ہاں، کچھ، اس سے قطع نظر ڈپریشن خودکشی تک لے کے جاتا ہے، عرفان بھی اس لیول پہ آ جاتا ہے۔ آپ بہت سے لوگوں سے آپ کو کوئی مسلسل کنیکشن ہے، مسلسل یوتھ کے ساتھ کنیکشن، جتنی ڈپریسڈ یوتھ ہے وہ کوئی اور شاید اس وقت نہیں ہے، تو اس لیے میں بار بار آپ کو ادھر گھما کے وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں اوبیسلی اس میں عرفان بھی کہ وہ دیکھیں ایک بندہ ایسا جب کوئی آپ کے اپنی، ساتھ ہوا کہ کسی نے کہا کہ یار نہیں بس میں نہیں، اٹس انف، آئی ہیو ڈن، دیٹس اٹ۔ اوبیسلی عرفان بھی اپنی جان لینا یہ کوئی نارمل بندہ تو نہیں کر سکتا، آسان جتنا کام تو مرضی وہ آزمائش کا شکار ہو، جو مرضی ہو۔ اور جن میں مرنے کا حوصلہ ہو ان کو تو جی لینا چاہیے کم از کم۔ ایگزیکٹلی، تو اس لیے یہ تو کرتا ہی وہ عرفان بھی جو بیچارہ جس کے بس سے چیز نکل چکی ہوتی، اسی لیے نا ہمارے اسکالرس کا فتویٰ ہے اس کے اوپر، دیٹ ڈزنٹ مین اللہ معاف کرے کہ ہم سوسائڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں، نیور، سوسائڈ از نیور دا سولوشن، نیور دا سولوشن، بٹ اوبیسلی دیر از اے فتویٰ کہ ایک بندہ اگر ایسا کرتا ہے اور اس کو مینٹل النس ہے تو اٹ از کلیئر کہ اس نے جان کے نہیں کیا ہے، اب وہ بیماری ایسی تھی اس کو کہ بس اس سے ہو گیا، تو دیر از اے ہوپ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فورگیو کریں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس پہ چلے جائیں، یہ تو ایک کوورڈلی ایکٹ ہے میرے نزدیک، اور ہمت کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو آبویسلی وہ مینٹلی فٹ بندہ تو خودکشی نہیں کرے گا، وہ اس نہج پہ پہنچ جائے گا اور مینٹلی اپنے آپ کو اتنا چوک کر لے گا اور مینٹل النس کے اس ایج تک پہنچ جائے گا، تبھی وہ یہ حرکت کرے گا نا۔ تو اس کو بھی تھوڑا سا ڈبیٹ کو شاید ابھی یہ دس از ناٹ اے رائٹ ٹائم، کیونکہ ایک ایسی سچویشن ہوئی ہے تو اس کو تو وہ لوگ کہیں گے کہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، کچھ ایسا کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک اس کو بھی یہ ایک دیٹ مائٹ بی اے اسٹارٹ اپ کہ اس پہ ڈبیٹ کی جائے اور دیکھا جائے، اس میں کوئی اس کا سولوشن نکالا جائے، اور شاید وہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے، اگر کوئی ایسا بندہ اتنے ڈپریشن فیز میں جاتا کیوں ہے، اور جو معاشرہ ہے وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، وہ اس کو کیسے سپورٹ کرتا ہے، وہ اس کو کیسے اپ برنگنگ اس کی کرتا ہے، ساتھ لے کے چلتا ہے کہ وہ ایک تو ڈپریشن والا بندہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے، وہ سارا تو کیسے وہ معاشرہ جو ہے، جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہوں نے کیسے اس کے ساتھ بیہیو کیا، تو شاید
وہ بھی کوشچنیبل ہوں گے کہ یار ایک سچویشن آئی تمہارے ارد گرد، اس میں وہ جو ہمسائے تھے، اگر ہمسایوں کو نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ بندہ اتنا ڈپریسڈ ہے یا بھوکا ہے، ہمسایوں کی تو ایک ہمسائیگی کے بارے میں تو بہت بڑی بڑی باتیں، بہت بڑا بڑا ذکر کیا جاتا ہے دین کے حوالے سے، لیکن وہ صرف روٹی کھلانے کے لیے نہیں ہے، وہ اور بھی آئی تھنک کہ وہ بہت ساری چیزوں پوری میں بانڈنگ ہے، وہ پوری بانڈنگ ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ کہاں پہ مطلب کوئی وے آؤٹ نظر آ رہا ہے کہ بس ایسی کہیں چھٹی ہو گئی؟ کیونکہ ڈپریشن ہم لوگ جب نکلتے ہیں، آپ سڑک پہ جاتے ہیں، سڑک پہ ایک بندہ دوسرے سے لڑ رہا ہے اور وہ بائک کا کوئی ٹکر ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا، سائیکل والے نے کچھ کر دیا یا کچھ، تو وہ اصل میں وہ سڑک پہ جھگڑ رہے ہیں، تو مقصد تو جھگڑا نہیں ہے، وہ اپنا کوئی کتھارسس ہے، اپنا کوئی غصہ ہے جو اپنی بھڑاس ہے جو اس سائڈ پہ نکل رہی ہے. تو کس طرح سے لوگوں کو تھوڑا سا سیمپل کیا جائے، کس طرح سے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ٹو بی آنیسٹ کبھی کبھی تو مایوسی ہو جاتی ہے، ایون مجھے بھی ہو جاتی جب مسائل سنتے ہیں، ریئلی بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں، کیا کیا ٹھیک کریں، مطلب یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، اور سرپرائزنگ مسائل، وہ نارمل مسائل نہیں ہیں جو آپ کا آج کا جو ایک معلم ہے وہ 5 6 8 10 مسائل کے حل بتا دیتا ہے، ایگزیکٹلی، اور وہ والے مسائل نہیں ہیں. وہ آج کی یوتھ کا اور رولا ہی نہیں ہے گا، وہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے پہنچنا ہے، وہ تو آپ کے لیے بھی ہر بار کوئی سرپرائز ہوتا ہوگا کہ یار ان کو کس طرح سے ہینڈل کریں، کس طرح سے ٹیکل کریں. بالکل ڈیمیج تو بہت ہو گیا عرفان بھائی، اور کچھ میرے دوست ہیں وہ تو کہتے ہیں ریکوریبل ڈیمیج ہو چکا ہے، مطلب irrecoverable، لٹرلی وہ یہ ورڈز یوز کرتے ہیں. مطلب میرے کچھ سائیکالوجسٹ دوست ہیں، This is what I'm saying. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ریکوریبل ڈیمیج ہو چکا ہے، اللہ معاف کرے جس لیول پہ مینٹل النس چلی گئی ہے. بٹ ہم یہ نہیں کہیں گے، میں تو بہت ہوپ فل ہوتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ اللہ نے بیلنس میں بنائی ہے پوری کائنات. دیر از آلویز بیلنس، حق اور باطل کی جنگ بھی ہے، ڈیفیکلٹیز اور ایز بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں تو اللہ نے ایک ڈیفیکلٹی کے ساتھ 2 ایز کا وعدہ کیا ہے. پھر دیکھیں اللہ از دا ون ہو ریوائیوز ڈیڈ ارتھ. بنجر زمین کو آپ دیکھیں ہریالی اللہ دے دیتا ہے، تو بنجر دل کو، ایک بالکل ڈیڈ سول کو کیوں نہیں اللہ ریوائیو کر سکتا. تو مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ. اور ہمارے سامنے ہنڈریڈز آف ایگزامپلز ہیں، ایسے لوگ کہ میں امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بندہ ایکٹیو ہو جائے گا، یہ بندہ مطلب ٹھیک ہو جائے گا اور ایک بڑا اچھا کام کرنے لگے گا اور رسپانسبل ہو جائے گا. میرے سامنے ہنڈریڈز آف ایگزامپلز، پتہ نہیں کہاں سے، کس کی دعا ہے، ماں کی دعا ہے، باپ کی دعا ہے، کہاں سے یہ ہو گیا، اللہ نے کیسے ریوائیو کر دیا. ہماری آدھی ٹیم عرفان بھائی، آپ ان کی سٹوریز سن لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بندہ کیسے یہ کام کر رہا ہے، نشے میں ڈوبا ہوا، لٹرلی گناہوں میں ڈوبا ہوا، کیسے یہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے. تو بس یہ ہوپ رکھیں عرفان بھائی انشاءاللہ. نہیں ہوپ تو رکھنی، اس کے تو آپشن اور رکھ ہی سکنے ہیں، وہی سارا کچھ ہے. ہم نے بات کی ان فورسز کے حوالے سے جنہوں نے یہ سارا اسٹیج ایک پلان کیا اس میں، اور اس ایریے میں اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایک انریسٹ اور نیوڈیٹی اور سارا کچھ، وہ سب کچھ پروموٹ کیا، سب کچھ کیا. ایک اور فورس ہے، وہ فورس جو ہے وہ یہاں پہ پہلے اس دنیا میں تھی، انسان کے آنے سے پہلے. میں جنات کی بات کر رہا ہوں، اور آپ وہاں پہ آ گئے ہیں جو پہلے علاقہ جنات کا تھا دنیا، اور آپ وہاں پہ آ گئے ہیں. تو دے مائٹ ناٹ بی سو ہیپی ود یو. سو وہ بھی فورسز ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے، اور وہ سارا کچھ بھی تو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایگزیکٹلی عرفان بھی دیکھیں، ابلیس کتنا لڑی انہوں سے بندہ کی کرے. لڑائی تو ہے جی بہت، اور اللہ نے پہلے ہی وارن بھی کر دیا تھا ہمیں کہ جا تو رہے ہو، لیکن چیلنجز وہاں بہت زیادہ ہیں. شیطان اور نفس دونوں ساتھ ساتھ ہیں، آپ کو انٹینڈڈ نہیں چھوڑا تھا، اللہ نے سب سولوشنز دے کے اور وارن کر کے بھیجا. تو ابلیس جن ہے، آپ کو پتہ ہے، اور بہت پاورفل جن ہے، اور اس کے ساتھ جو مزید جن ہیں دے آر ڈیمنز، شیاطین. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب یہ وار ہوئی تھی، دا گریٹ بیٹل اینجلس کی اور جنس کی، تو اینجلس نے جنات کو کچھ کو مار دیا، زیادہ تر کو مار دیا جو ریبیلیس ڈیولز تھے، کچھ کو بھگا دیا وہاں پہ دور دراز جو آئی لینڈس تھے وہاں پہ. تو یہ ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم کی مرفوع حدیث ہے، ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں وہ جنات جن کو حضرت سلیمان نے سمندر کے انڈر قید کیا ہوا تھا، وہ باہر آ جائیں گے، اور وہ باہر آ کے قرآن پڑھیں گے.
ارے اب یہ جو قرآن پڑھنا ہے، میں نے علماء سے پوچھا تھا اس سے کیا مراد ہے، تو دے سیڈ کہ یہ ان کا قرآن ہوگا، اور قرآن از سم تھنگ وچ از ریسائٹیڈ. سو میں تو اس میں بہت ڈیپ جاتا ہوں عرفان میں. لٹرلی یہ جو میوزک انڈسٹری ہے، یہ لیرکس ڈائریکٹ الومیناٹی سے آ رہی ہے. لیرکس ڈائریکٹ مجھے تو لگتا ہے شیاطین آ کے لکھواتے ہیں. وہ آ چکے ہیں، سمندر سے نکل آئے ہیں وہ لوگ، بالکل اور پانیوں پہ زیادہ انہیں بسیرا ہے، سمن کیا ہے پانیوں میں باقاعدہ الومیناٹی فری میسن نے. اب وہی بات ہے کہ کانسپریسی ہو جائے گی، بٹ ظاہر ہے میری اس پہ ایک پراپر ریسرچ ہے. آپ دیکھیں ریحانہ اور کتنے سنگرز نے ایکنالج کیا ہے کہ جب ہم سٹیج پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک سول آ جاتی ہے عجیب سی، وی آر ناٹ آور سیلوز، اور وہ بول رہے ہوتے ہیں آ کے، اور لٹرلی وہ پوزیس لگتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، یہ بڑا اپنے امپورٹنٹ ٹاپک چھیڑا ہے. بڑا رول ہے ان نیگیٹو فورسز کا، ڈیمنس کا. اسی لیے عرفان بھائی ہمیں اللہ نے بہت، اللہ کے نبی نے دیکھیں کتنا اسٹرکٹلی ہمیں حفاظت کا کہا ہے. بسم اللہ پڑھ کے نکلو. کیا ہے یہ کہ لیفٹ فیٹ پہلے رکھو واش روم میں، دعا کر کے انٹر ہو، پھر رائٹ فیٹ سے ایگزٹ ہو، پھر گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہر بسم جگہ اللہ. پہ رائٹ فٹ ہے، لیکن یس، واش روم کے لیے واش جو ہے روم وہ میں لیفٹ لیفٹ. فٹ ہے، یہ اس باقی میں ہر بڑی جگہ پہ سائنس ہے. پھر کپڑا پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے پہنو، کھانا کھاتے ہوئے، پھر صبح شام کے اذکار ہیں. کیوں اتنا ایمفسائز کیا ہے؟ کیونکہ پروفٹ نے کہا صحابہ کو، ایک بار صحابہ بیٹھے ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور کہا کہ اف یو نیو وٹ آئی نیو یو ول کرائی مور اینڈ لاف لیس. لاف لیس. کیونکہ ان کے سامنے تو کھلا ہوا تھا سب. تو اس لیے ہمیں اپنے نبی کی ہمیں بات نہیں، مان جنات لینی. نظر آتے ان کو، تو سارا ان کا یہ تو پردے نیو ان کہ کے کیا آگے سے چیلنجز ان کو آنے والے ہیں. تو اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں بڑا تیار کر دیا تھا، اذکار ایوری تھنگ بتا دیا. اس لیے یوتھ کو ہم کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ. ان کو یہ نہ سمجھو یہ مولوی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، بھائی یہ تمہاری پروٹیکشن یہ ہے، فیکٹس ہیں، یہ فیکٹس ہیں. وضو میں رہا کرو، یہ شیلڈز ہیں، بچاتی ہیں چیزیں ہاں تمہیں. یہ شیلڈز ہیں. ایگزیکٹلی. تو بس اللہ نے پروٹیکشن بھی دی ہے الحمدللہ. چیلنج تو ہے. یہ زونز بھی ہیں، یہ آپ اپنے ارد گرد ایسی حرکت یا آپ کوئی اس قسم کا سن یا کوئی میوزک کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کر کے وہ اپنے ارد گرد نیگیٹو اورا بھی کریٹ کرتے ہیں، نیگیٹو زون بھی کریٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی لا آف اٹریکشن آپ کو پتہ ہے، وہ تو سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے. جو ویوز کا ہم پڑھتے ہیں ایک ٹاپک، کہ ویوز میں ایک چیز ہوتی ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس، یعنی جب دو ویوز آپس میں مل جاتی ہیں تو ایک بڑی ویو بن جاتی ہے اور اس کا ایمپلیٹیوڈ بہت بڑھ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہماری باڈی سے ویوز تو نکلتی ہیں عرفان بھی، ہماری سوچ کی ویوز ہیں، پازیٹیو انرجی کی ویوز ہیں. تو ظاہر ہے جو ویوز ہم نکالیں گے انہی ویوز کو ہم اٹریکٹ کریں گے. یہ تو لا آف اٹریکشن ہے ہی. اور پھر وہ جب ایمپلیفائی ہو جائے گا تو نیگیٹیوٹی ایمپلیفائی ہو جائے گی. اور ہمارے اندر خود ایک جن ہے، مطلب وہ کلیئر کٹ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ایک حدیث میں 2 اینجلز آتا ہے، ایک میں 4 آتا ہے، آگے پیچھے رائٹ لیفٹ، اور ایک شیطان کو پیدا کیا. ایک شیطان کو پیدا کرین کہتے ہیں اسے، یعنی تمہارا جو ساتھی ہے، بٹ دا ایول کمپینین. تو وہ ہے وہ شیطان That's a جو negative soul. دیٹس دا نیگیٹو انرجی اور سول یو کین سے. Whatever, ہاں. اور وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے حدیث کی روشنی میں. آپ نے نام کیا لیا؟ کرین. قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے کرین کا. اور صحابہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا اللہ کے نبی سے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اسے میں نے تابع کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی پھر کیا لیول تھا ان کا، سبحان اللہ. بٹ یہ کہ یہ وہ شیطان ہے عرفان بھی جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو تمہارے اب یہ جو سینٹر ہے نا قلب، یہ بھی پوری ایک دنیا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. کیونکہ اللہ نے قلب کو تھنکنگ سینٹر کہا ہے، اللہ نے قلب کو ہدایت کا سینٹر، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو قلب. تو یہ ہمارے چیسٹ میں ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ یہاں آ کے وسوسہ پھونکتا ہے. اب اس کا پھونکنا پتہ نہیں کیسا ہے، اس میں کیا سائنس ہے، ابھی تک تو سائنس نے ہمیں نہیں بتایا، بٹ آبویسلی وی بلیو ان دیٹ. تو یہ وہ کرین ہے جو آ کے ایسا تھاٹ، ایسا وسوسہ، ایسی ڈی موٹیویشن لاتا ہے کہ انسان جو ہے نا اچھا انسان ہل جاتا ہے. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ بڑا ضروری ہے عرفان بھی. روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ بلڈ فلو اس میں دیکھیں بڑا اچھا ہو جاتا ہے، لیس ہوتا ہے، بیکاز ڈائجسٹو سسٹم از ناٹ دیٹ ایکٹیو. تو اسی لیے روزے کی حالت میں بندہ کتنا اسپرچل فیل کرتا ہے، بیکاز دا انر ڈیول وہ ظاہر کنٹرول میں ہے اس وقت. اور جو ان بلڈ کے اندر ہے، بلڈ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے، تو بلڈ اگر سرکولیٹ آہستہ کر رہا ہے تو وہ بھی یس دس از واٹ آئی بلیو. اسی لیے عرفان بھی زیادہ کھانا بھی اچھی بات نہیں ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. کہ 1/3 اسٹمک ایمپٹی رکھو تاکہ تمہاری سینسز کام کریں اور وہ چیز کنٹرول ہو، تمہاری جو شہوات ہیں، وہ جو انسائڈ ڈیول ہے اس کو کنٹرول کرو.
اور ان شارٹ یہی ہے عرفان بھی کہ گناہ کریں گے تو وہ تگڑا ہوگا، اور نیکی کے کام کریں گے تو خود ہی ویک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ نے ہمیں ساری گائیڈ لائن بتا دی، اور اللہ کے نبی نے. And from the birth till death, Kareen stays with you یس and always, pushing you on the darker side. یس بلکہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے عرفان بھائی کہ فری میسنز کے کچھ کے میں نے انٹرویو دیکھے تو دے ور کلیمنگ کہ ہمیں اس آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس ایسے کیا گیا کہ ہمیں یہ پرومس کیا گیا تمہارے ڈیڈ پیرنٹس سے ہم ملواتے ہیں. تو اب دیکھیں نا، ڈیڈ پیرنٹس، یہ حدیث کی روشنی میں جو قرین ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شکل ایز اٹ از اختیار کر سکتا ہے، اور ان فیکٹ ہی کین ٹاک ان یور وائس ایز اٹ از. بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات ایڈ کر دوں، ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے سعودیہ کی، اس میں وہ ماشاءاللہ دائی ہیں پراپر، اور ان کی جاب یہ ہے کہ نان مسلم فرام آل اوور دا ورلڈ کم ٹو دیٹ ویب سائٹ اینڈ دے وانٹ ٹو ہیو اے چیٹ. لونلی ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑے، تو وہ چیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی جاب ہے 8 گھنٹے وہ بیٹھ کے نا چیٹ کرتے ہیں. تو وہ خود بتا رہے تھے کہ ایک نان مسلم نے انہیں خود بتایا کہ ہم دیر واز این اکلٹ ان آئی تھنک UK میں بات کر رہا تھا، اور ہم اس اکلٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے اور بہت عجیب و غریب ہم نے حرکتیں کی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو ایسے ریوارڈ کیا وہ دیتے تھے اس طرح کی حرکتیں کرا کے. انہوں نے کہا کہ ریوارڈ یہ تھا کہ میرے ابو کی جگہ جو ہے نا، وہ ایک بندہ جا کے آفس میں کام کر رہا ہوتا تھا، میرے ابو گھر میں ہوتے تھے، آفس میں وہ کام ابو ہی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے نا، یہ کیا ہے اگر یہ ریئل واقعہ ہے تو کرین جو ہے آپ کا روپ بھی دھاڑ سکتا ہے. اور یہ جو سوت سیئرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، وہ کیسے آپ کے بارے میں پتہ کروا لیتے ہیں؟ آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ سب بتا دیں گے، اچھا آپ کا بچپن ایسا گزرا، آپ کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے، اچھا آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ کی یہ عادات ہیں. And several times it's correct. اٹ از کریکٹ بیکاز وہ اپنے کرین کے تھرو آپ کے کرین کو بلا لیتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ریچولز ہوتے ہیں. بڑی ایک گندی، مطلب میں اب ایکسپلین اس میں کیا ڈیٹیل میں کروں، بٹ اٹس اے ویری رسکی اینڈ ڈینجرس فیلڈ. اس میں بلیک میجک انوالو ہوتا ہے، ریچولز انوالو ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس کے کرین سے پوچھ لیتے ہیں جی کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، تاکہ آپ امپریس کر سکیں اگلے کو کہ مجھے تو پہلے سے پتہ ہے. تو یس اٹ از ریئل، ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ بس ہمیں جو اسلام نے بتا دیا اتنا ہی کریں. ضعیف الاعتقادی نہ دکھائیں، ان لوگوں کے پاس اتنا نہ جائیں، بلکہ جائیں نا جو اس طرح کے لوگ ہیں جی کہ میں تمہارا یہ مسئلہ حل کرا دوں گا، میں ذائچہ بنا کے تمہیں یہ بتا دوں گا. ٹو بی آنیسٹ عرفان بھی بڑی رسکی فیلڈ ہے. ہمیں بس اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، تمام امور اللہ کے ہاتھ میں، اور ہمیں ایکشن لینے چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے مسلمان کو. تو یہ آئی بلیو کہ تھوڑا جی، سا ہم ایسے careful عجیب اس سی میں باتیں ہونی. کر رہے ہیں. پہلے ہم نے بات کی ایک وہ فری میسنس کی اور سارا کچھ، اس کے بعد ہم جنات کے اوپر آ گئے، وہ بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم جادوگر پہ آ گئے. اس میں ایک اور چیز ہے جو نظر ہے، یپ اس بالکل. کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کیونکہ وہ بھی اسی حد تک ہے جب کہا گیا کہ وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں جو ہے وہ ڈال دے گی. نظر بھی عرفان بھی وہی جو ابھی انرجیز کی آپ بات کر رہے تھے، اٹس اے نیگیٹو انرجی، اور یہ بہت پاورفل نیگیٹو انرجی ہے، اور امتحان ہے انسانوں کے لیے. بٹ یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت ضعیف الاعتقادی بھی ہے کہ ہر بات پہ ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی، یا ڈر جاتے ہیں بہت زیادہ. کچھ لوگ تو اپنے بچوں کو ملواتے ہی کسی سے نہیں، اس ڈر سے کہ جی نظر نہ لگ جائے. تو بیلنس رکھنا چاہیے عرفان بھی. دیکھیں وہی بات ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور ایز لانگ ایز آپ نے اذکار کیے میں انشاءاللہ تو ڈیفینیٹلی اللہ ول پروٹیکٹ یو. بٹ آن دی ادر ہینڈ یو شوڈ بی کیئرفل ایز ویل. جن لوگوں سے نا آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ ان کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے اور آپ کو فیل ہوتی ہیں وہ ریز نکلتی، رائٹ، تو نہ جائیں اتنا قریب ان کے، ٹھیک ہے نا، اور بس ان سے دور دور رہیں اور بچ کے ذرا رہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. تو نظر از ریئل، اور جیسے آپ نے خود بتا دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت تک بھی جو ہے وہ لے جاتی ہے. بٹ پروٹیکٹ یور سیلف، اور بس ٹھیک ہے اللہ پہ اپنا اعتقاد رکھیں. نیگیٹو زون کی بات ہوئی، تو اب یہ پازیٹیو زون اپنے کریٹ کرنا ہے جو پروٹیکشن کا ہے. ایک تو نیگیٹو اورا آپ نے کریٹ کیا جو الٹی پلٹی حرکتیں کر کے، اور پازیٹیو اورا جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے جن سے یہ ساری فلتھ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قریب نہ آئیں. اس میں بس لاسٹ میں آپ کوئی اذکار بتانا چاہیں گے جو لوگوں کے لیے آسان بھی ہوں اور جو لوگ آسان سے کر بھی سکیں ان کو، اور جو ان کے لیے تھوڑی سی پروٹیکشن ہو جائے، کیونکہ یہ سارا کچھ بہت اٹس ناٹ کمفرٹیبل ٹو ڈیل ود. عرفان بھائی دیکھیں، ہم بسم اللہ کو بہت اگنور کرتے ہیں، ہم اسے بہت ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بسم اللہ پڑھنے کی ہی تلقین کی.
یعنی گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا ہے بسم اللہ ہی توکلت، گاڑی سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ، کپڑا پہننا ہے بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، ہر چیز بسم شروع اللہ، اللہ کے نام سے. یس، گھر میں انٹر ہونا ہے بسم اللہ اور سلام کرنا ہے. سلام. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں بندہ بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہو، سلام کر کے انٹر ہو، شیطان وہاں نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. میں اکثر ایک جوک کرتا ہوں یوتھ سے کہ ہارر موویز اگر مسلمز بناتے نا تو 1 منٹ میں ختم ہو جاتی، کیونکہ مسلمز نے بسم اللہ کہنا تھا، جن گائے. اصل میں حدیث میں آتا ہے عرفان بھائی کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کرتے ہو یا برتن کو ڈھکتے ہو تو ایون ابلیس بھی اسے نہیں کھول سکتا. یعنی دا موسٹ پاورفل ڈیمن وہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ سوچیں کہ کتنی پاور ہے بسم اللہ میں، اتنی پاورفل شیلڈ ہے، اتنی پاورفل شیلڈ ہے اللہ کے نام سے. دیٹس آل اٹ سیز. لیکن اتنی پاورفل ہے. تو بسم اللہ کو اگنور نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کیا کریں. کھانا، برتن کو ڈھکنا، دروازہ، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، آپ رات کو دروازہ جب بند کریں بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، کوئی نہیں کھول سکتا. بستر کے بارے میں آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے 3 بار بستر کو جھاڑ کے بسم اللہ کہتے تھے. تو کتنی پاورفل یہ چیز ہے. باقی دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو بہت پاورفل ذکر ہے میں سمجھتا ہوں، اور ایکسٹریم ڈیسپریشن کا ذکر ہے. یعنی وہ ڈیسپریشن کی سچویشن آپ کو پتا ہے یونس علیہ السلام، ڈارکنس، پچ ڈارکنس، گندگی، اللہ، جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو اور بلینک ہو آپ کہ کیا کروں اور ڈیڈ اینڈ ہو، تو بس چھپ کر کے یہ پڑھنا شروع کر دیا کریں. پھر استغفر اللہ بہت زیادہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور پھر درود ابراہیمی سبحان اللہ. اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ جو شخص 100% درود پڑھے گا، ایک صحابی تھے نا، انہوں نے آ کے کہا ابھی میں اتنا حصہ پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا بڑھا دو. وہ بڑھتے بڑھتے اس نے پھر کہا کہ اب تو میں پڑھتا ہی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ درست ہے تو اللہ تمہیں ہر مصیبت سے نکال لے گا، تمہارے سارے معاملات سنبھال لے گا. تو وہ تو بہت ہی پاورفل ہے درود ابراہیم، چلتے پھرتے درود ابراہیم. تو یہ چند ایک میرے مائنڈ میں بھی آ رہے ہیں. باقی تسبیح فاطمہ از ویری اسٹرانگ، ویری اسٹرانگ. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، کیونکہ آپ کو پتا نا حضرت فاطمہ گئی تھی کہ میں تھک جاتی ہوں تو مجھے کوئی وہ رکھ دیں میڈ، تو اللہ کے نبی نے کہا میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. تو اٹس ویری پاورفل. سوتے ہوئے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اینڈ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بہت پاورفل ہے. تو اس میں ایک ایپ بھی ریکمینڈ کر دوں، حصن المسلم، HISNULMUSLIM. یہ دعاؤں کی ایپ ہے. اس میں آلموسٹ تمام اوتھینٹک اذکار وٹ ایور پاسبل وہ کمپائلڈ. تو یہ میری تو فیوریٹ ایپ ہے، تو ضرور آپ بھی ایکسپلور کریں، باقی لوگ بھی انشاءاللہ. بہت سے انبیاء جو ہیں وہ بھی اوبیسلی ان کے اذکار بھی ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ بہت سے انبیاء ہیں جو بہت سے مشکل سچویشنز میں ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ ذرا سا بتائیں گے، لاسٹ مومنٹس ہیں ہمارے پاس. بالکل عرفان بھی، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی بے چارگی میں کہا تھا کہ اللہ میں مطلب بے بس ہو چکا ہوں، مجھ پہ غالب ہو چکے ہیں سارے، اب میری مدد فرما دے. یہ اسپیشلی میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں عرفان بھی جو بہت انگزائٹی سے ڈیل کر رہے ہیں. سلیپ ٹیرر ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے، سلیپ نہیں آ رہی اور بس بندہ گناہوں کے آگے بے بس ہو جائے. تو یہ ڈیسپریشن کے اذکار بتائی اللہ نے اس لیے. پھر آپ دیکھیں کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا نے بے اولادی کے حوالے سے کہا کہ اے میرے رب مجھے مت چھوڑی بغیر کسی وارث کے، اور تو ہی وارث دینے والا. تو وہ کتنی زبردست. پھر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ نے کہا. اور یہ دعا انہوں نے کب کی؟ جب ہی ہیڈ نتھنگ، زیرو، جب وہ فیوجیٹیو بن چکے تھے، نکالے جا چکے وہاں سے. آپ کو پتا ہے قتل کر کے قتل ہو گیا ایک بندہ، اور پھر دیکھیں انہوں نے بھاگے وہاں سے. اللہ نے شادی بھی کرائی، گھر بھی دیا، فیملی بھی دی اس دعا کی بدولت. اسی طرح حضرت یونس کی ہے. پھر حضرت ایوب کی سبحان اللہ، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب میں تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، بہت تکلیف میں ہوں میں، وانت خیر الراحمین، اور بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ بہت پاورفل دعا ہے. ضرور ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں ہر نماز میں، بلکہ درود کے بعد یہ دعاز پڑھا کریں، ٹائم لگایا کریں نماز میں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جو می ٹائم ہوتا ہے لوگوں کا یا کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہ ٹائم جو ہے وہ آپ ان چیزوں پہ اسپینڈ کریں. ہم لوگ ٹک ٹاک پہ ان کو اسکرول کرنے سے ایسے ہی ہے اس کی نسبت جو ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ کیا جائے. آپ کو بہت شکریہ سر. اینڈ میں آپ کے توسط سے میں یہی کہوں گا جو میں نے پہلے بات کی تھی
کہ آپ نے خیال اپنا خود رکھنا ہے. یہ سواری جو ہے وہ اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی, وہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کسی اور نے آ کے آپ کا خیال رکھنا ہے. اور ساتھ یہ بھی دعا کیجیے جب اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ میاں میرے یہ کام کر دے, وہ کام کر دے, وہ والی چیز سیدھی کر دے, تو اس میں یہ بھی آپ ساتھ دعا ملا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, ہم بھی اللہ کا کوئی کام کر دیں. نیکسٹ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.